بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ کیسے ہوں؟ گزشتہ لیکچر تو آپ نے پڑھا ہو، بک بھی پڑھا ہوگا، لیکچر بھی سنا ہوگا۔ آپ دیکھیں اسی تسلسل کا اگلا لیسن ہمارے پاس ہے، پاک و ہند کی انگریز حکمرانوں کی امن و شرکت کی پالیسیاں۔ اب دیکھیں ایک ملک کی نظم و نسق کو چلانے کے لیے حکومت وقفے وقفے سے مختلف قسم کے انتظامات کرتے ہیں۔ اب انگریزوں نے بھی اس قسم کی کوشش کی۔ پہلا شخص جو تھا وہ لارڈ کیننگ تھا، جس نے برصغیر پاک و ہند پر اختیارات کا استعمال 1858 سے 1862 تک کیا، کیونکہ اس دوران وہ برصغیر کے وائسرائے تھے۔ اب دیکھیے جنگ جب ہوتی ہے تو کسی کو معاف نہیں کرتا، خواہ کمزور ہو یا طاقتور ہو، دونوں طرف سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس پیج پر دیکھیں گی تو اس پیج پر آپ اس بات کی طرف زیادہ توجہ دینے کی کوشش کریں گے کہ اس دوران ٹھیک ہے زیادہ وقت تو جنگ میں گزرا، جانی مالی نقصان بھی ہوا، لیکن یہاں جو ہے نسلی تعصب کے پوائنٹ کو سامنے رکھے انگریز چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کو اس تباہی کا ذمہ دار سمجھتے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان سے زیادہ انتقام لیا جائے۔ لیکن ایک بات جو اہم ہے وہ لارڈ کیننگ کی، وہ یہ ہے کہ وہ ایک شریف طبع انسان تھے، ہمدردی اور نرمی پر یقین رکھتے تھے، فیاض دلانہ خوبصورت انداز سے سوچتے تھے۔ تو ان کی پالیسی میں کچھ ایسے پوائنٹ بھی ہے جو برصغیر میں موجود لوگوں کے لیے سکون کے باعث تھے۔ پھر جب اس کے بعد لارڈ ایلگن آیا، جو ہندو پاک نے برصغیر کا وائسرائے رہا 1862 سے لے کر 1863 تک، اس نے بنارس، کانپور اور امبالہ میں بہت سے دربار منعقد کیے اور کوشش کی کہ جو ہندی ریاستیں ہیں اور جو برطانوی حکومت کے درمیان جو غلط فہمیاں ہے وہ غلط فہمیاں ختم ہو جائے۔ تو اس نے اپنے طریقے سے کوشش کی۔ پھر لارڈ لارنس تھے 1864 سے 1869 تک برصغیر کے وائسرائے تھے، جو پہلے پنجاب کا کمشنر بھی رہ چکا تھا۔ اس نے کوشش کی، زیادہ اس کے اصلاحات جو تھے وہ مزارعین پر، جو زرعی پیشہ ہے ان پر مرکوز تھے۔ اس نے کوشش کی کہ جو مزارعین ہے ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور اس کی پالیسی کے نمایاں کام کیا ہے، انہوں نے نہریں کھودے، ریلوے لائن اور بہت سے فلاحی منصوبے پیش بھی کیے اور تعمیر کے کام پر بھی کام کیا۔ اس کے بعد لارڈ میو آئے وائسرائے کی حیثیت سے 1869 سے لے کر 1872 تک، اس کا عرصہ کچھ زیادہ ہے۔ اب اس نے کوشش کی نظم و نسق کو آگے بڑھانے کے لیے، تو اس نے تعلیم کے ذریعے لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ان کے لیے کیا کیا؟ بچوں کے تعلیم کے لیے کالج بنایا۔ پھر اس نے اخراجات کے رقوم کی تفصیل اچھے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی، زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ پھر ایک اور وائسرائے لارڈ نارتھ بروک جو تھا
1872 سے 1876 تک تھا، اس نے جو پالیسی بنائی اس کا مقصد اس نے کچھ اس طرح بیان کیا: میری پالیسی کا خاص مقصد یہ تاکہ حکومت کا کام خاموشی سے جاری رہے اور ملک کو سکون حاصل ہو۔ پھر ایک اور جگہ اس نے کہا: میرا مقصد ٹیکسوں میں کمی کرنا اور غیر ضروری قانون سازی کو روکنا ہے۔ اور جو آخری تھا لارڈ لیٹن تھا 1876 سے 1880 تک، اس نے کیا کیا؟ اس نے صوبوں کو خود مختاری دینے کی پالیسی اپنائی، سرکاری ملازمتوں کو متعارف کرایا، مختلف کاموں میں عوام کی شرکت کو ممکن بنایا۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کو یہ پوائنٹ بتائے، یہ سارے آپ کے بک میں موجود ہے، یہ صرف آپ کو ایک گائیڈ لائن دے گی۔ تو اب دیکھیں حالات بھی ایسے ہیں، اسکول بھی بند ہے، آپ بھی کوشش کریں، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، فاصلہ رکھ کے گھر کے اندر رہے، صابن سے مسلسل ہاتھ دھویا کرے، کوئی سینیٹائزر استعمال کرے۔ اور اگر آپ گھر میں رہیں گے تو آپ زیادہ پڑھ بھی سکیں گے، تو کتاب کو کھولیے، اسکول کے ویب سائٹ پر دیکھیے، تمام لیکچر جو ہے موجود ہے، تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا۔